الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 2 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نواز شریف کی ممکنہ واپسی کا جو معاملہ ہے اور نواز شریف کی خفیہ طور پر ایک ملاقات ہوئی ہے سعودی حکام کے ساتھ، اور نواز شریف لندن سے جب ان کو راہ فرار انہوں نے حاصل کرنا ہے اور وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے تو اگلا ان کا مسکن کیا دوبارہ سعودی عرب اور جدہ ہو سکتے ہیں۔ کس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، کس سعودی لیڈر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے وفاقی حکومت نے اور ترجمان وفاقی حکومت نے آج ایک دبنگ پریس کانفرنس کی ہے اور شہباز شریف کے خلاف کی گئی کارروائیوں کے حوالے سے بڑی اہم تفصیلات قوم کے سامنے رکھی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنے ہی لیڈرز کی طرف سے جو تماشا بنایا جا رہا تھا اور جو کہا جا رہا تھا نواز شریف کی واپسی اور ساری باتیں، اس کو کیسے شاہد خاقان عباسی نے ہی شریف خاندان پر لنکا ڈھائی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو مطالبہ کیا تھا گوادر میں، جو تحریک چلی تھی اور ایک دھرنا دیا گیا تھا، اور اس تحریک اور اس دھرنے کی وجہ سے جو مطالبات تھے، یہ 28 دن سے زائد دھرنا چلا اور وہاں کے لوگوں کے جو مسائل تھے انہوں نے اپنے مسائل وزیر اعظم کے سامنے رکھے تھے۔ وزیر اعظم نے ان کے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو انصاف دیں گے اور ان کے جو مطالبات ہیں، قانونی مطالبات، ان کو پورا کیا جائے گا۔ اسی ضمن میں وزیر اعظم عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرتے ہوئے گوادر میں غیر قانونی ماہی گیروں کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا مطالبہ تھا گوادر میں دھرنا دینے والوں کا۔ 40 ماہی گیروں کو گرفتار کیا گیا ہے اداروں کی طرف سے۔ بلوچستان کے سمندری حدود میں غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف آپریشن کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اداروں کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے، میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور محکمہ فشریز نے بلوچستان کے سمندری حدود میں غیر قانونی ماہی گیروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ آپریشن میں جو مختلف علاقے ہیں بلوچستان میں سمندری حدود میں غیر قانونی ماہی گیروں کے خلاف یہ ایکشن کیا گیا۔ حکام کے مطابق آپریشن کے دوران ماہی گیروں کی متعدد کشتیوں کی تلاشی لی گئی، جبکہ جو غیر قانونی جال استعمال کرنے پر 3 ٹرالرز ضبط اور 40 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گزشتہ سال دسمبر میں جو گوادر کو انصاف دو کی تحریک چلی تھی اور گوادر کو حق دو کی تحریک چلی تھی، اس پر یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اب اداروں کا یہ کہنا ہے کہ جو وہاں پر غیر قانونی ٹرالرز کے ذریعے جال پھینکے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو غیر قانونی وہاں پر ماہی گیر ہیں، کشتیاں ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی اور گوادر کے لوگوں کو ان کا قانونی حق ملے گا۔ قانونی طریقے سے ہی ماہی گیری کی جائے گی، وہاں پر کوئی بھی غیر قانونی طریقے سے اپنی مرضی نہیں چلائے گا۔ تو یہ ایک اہم پیش رفت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو انتہائی جائز مطالبات قرار دیے تھے ان پر اب عمل درآمد شروع ہو گیا، اور ان کے حوالے سے جو اہم تفصیلات، جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے، اور یہ شاہد خاقان عباسی کا، شاہد خاقان عباسی جن کو سینئر رہنما سمجھا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور ایک وقت تھا کہ وہ نواز شریف اور مریم نواز کے شانہ بشانہ تھے، لیکن اب کہیں نہ کہیں شاہد خاقان عباسی شہباز شریف کی بولی بولنے لگ گئے ہیں، اور شہباز شریف جو کیمپ ہے اس کو جوائن کرنے کی خبریں بھی ہیں، کیونکہ جب یہ بات چلی اور نون لیگ میں وزارت عظمیٰ کی بات ہوئی کہ نواز شریف اگر واپس نہیں آتے اور اگر کبھی دوبارہ ان کو حکومت مل جاتی مسلم لیگ نون کو، تو کیا اس کا وزیر اعظم نون لیگ کا وہ مریم نواز ہوں گے یا شہباز شریف ہوں گے؟ تو شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ وہ شہباز شریف ہوں گے، جبکہ زبیر عمر نے کہا، جو مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان ہیں، کہ نہیں، مریم نواز ہوں گی۔ اب وہی زبیر عمر یہ کہہ رہا ہے کہ جنوری میں نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور نواز شریف صرف ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی قوم کو ضرورت پڑے گی اور قوم ترس رہی ہوگی نواز شریف کے لیے تو تب نواز شریف واپس آ جائیں گے۔ یہ زبیر عمر کا کل ہی بیان آیا ہے۔ زبیر عمر کے بیان کے بعد آج شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو باتیں کہہ رہے ہیں یا جو ٹائم فریم دے رہے ہیں، اب ٹائم فریم کون دے رہا ہے؟ 3 لوگ، ایاز صادق، جاوید لطیف اور زبیر عمر، ان کے بارے میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ وہ سیاست کر رہے ہیں، یہ سیاسی باتیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نواز شریف کی واپسی کا فی الحال کوئی پلان نہیں ہے، اور پارٹی کے اندر انہوں نے کہا کہ جو ود ان پارٹی ہے ان کا یہ موقف ہے کہ نواز شریف اپنا علاج مکمل کروائیں،
اور اس کے بعد واپس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ لیگی رہنماؤں کے جو بیانات ہیں وہ سیاسی ہیں، نواز شریف اگر جلد واپس آتے ہیں تو ان کی مرضی، لیکن پارٹی کی جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا علاج کروا کر ہی واپس آئیں۔ اب علاج تو بیسیکلی ہو کوئی نہیں رہا، اور وہاں معاملہ ہے جو اس کے خلاف جو وہاں پر وہ ان کا رہنا مشکل ہو گیا ہے، اور اپیل بھی خارج ہو جائے گی، جو وہاں پر جعلی میڈیکل بنا کر ڈاکٹرز کام کر رہا تھا اس کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو گئی۔ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے یہ کہ نواز شریف وہاں سے ڈپورٹ ہو کر پاکستان ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منگل کے دن ایک اہم اجلاس بلایا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اور وہ اسی معاملے پر ہے جو ملزمان کی حوالگی کا معاملہ ہے یا معاہدہ ہے برطانیہ اور پاکستان کے درمیان، اس پر ورکنگ ہوگی اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اور وزارت داخلہ اپنی رپورٹ جاری کرے گا کہ اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے، اور وہ اسپیسیفکلی نواز شریف کے معاملے کو ہی لے کر یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ ان کا جو معاملہ ہے وہ اب انتہائی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ محمد زبیر کا کیا کہنا ہے؟ محمد زبیر نے کہا کہ جو مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں، وہ سابق گورنر بھی ہیں سندھ کے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف بہت جلد واپس آئیں گے، ان کی واپسی مومنٹم تبدیل کر دے گی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جیل کا خوف نہیں، وہ پہلے بھی لندن سے واپس آئے تھے، انہیں جو غلط سزائیں دی گئی تھیں ان سب میں ریلیف مل جائے گا۔ اور ایاز صادق نے بھی کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں لندن اور میں نواز شریف کو لے کر آؤں گا۔ تو ان ساری چیزوں کو رد کر دیا ہے شاہد خاقان عباسی نے، اور ان کو سیاسی بیانات قرار دے دیا ہے۔ دوسری طرف جو شہباز شریف کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے فواد چودھری نے اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور فواد چودھری نے گلہ کیا ہے۔ گلہ کیسے کیا ہے؟ آنریبل عدالتوں سے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ اصل میں تو یہ معاملہ تھا آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جب ایک شخص کو 4 ہفتوں کا ٹائم دے کر بھیجا تھا اور اس کے اوپر اتنا زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، تو لاہور ہائی کورٹ کو وہ کیس خود فکس کرنا چاہیے تھا۔ عدالتیں کیسز خود فکس کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر جو پیش رفت ہے وہ پتہ کرتی ہیں۔ جب اتنا بڑا ریلیف دے دیا ہے، اتنے بڑے مجرم کو ریلیف دے دیا ہے، جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ کیسے باہر جانے دیا گیا، وہ ہمارا مجرم تھا، ہمیں بتایا نہیں اور وہ باہر چلا گیا۔ تو جب یہ سارے معاملات ہوں تو یہ تو ہائی کورٹ کی اپنی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کیس کو فکس کرتی، اور پھر اس میں جو شریف خاندان ہے ان سے سوال جواب پوچھا جاتا یا مسلم لیگ نون سے سوال جواب پوچھا جاتا۔ فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ لیکن کیونکہ عدالت عالیہ کو اس حوالے سے آج خود نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کرنی چاہیے تھی اور میاں شہباز شریف کو طلب کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اس معاملے پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ شہباز شریف کے خلاف اگلے ہفتے لاہور ہائی کورٹ درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے وہ درخواست تیار کر لی ہے، اور اس درخواست میں یہ کہا جائے گا کہ نواز شریف کو واپس بلانے کے لیے شریف خاندان سے ٹائم فریم لیا جائے، اور نواز شریف واپس نہیں آتے تو شہباز شریف جو کہ ضامن ہے، ضامن کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس کا جو معاملہ ہے اس پر جو اب ان کو بہت ریلیف مل چکا ہے، اب اس ریلیف کو ختم ہونا چاہیے، اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کا جو سہارا لیا جاتا ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے۔ دوسری طرف نواز شریف نے ہاتھ پاؤں، پہلے انہوں نے ڈیل اور ڈھیل کی باتیں کی، اور اس پر سینئر صحافیوں کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ جو نواز شریف کی ڈیل کا معاملہ تھا وہ ناکام ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو نواز شریف صد کو ڈیل کرنا چاہتا ہے، ڈیل تو اس کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جس کے پلے کوئی چیز بچی ہو، جو نااہل ہو چکا ہو، اور جس کی اپنی حالت یہ ہو کہ وہ جب بھی آئے گا اس کو سزا ہونی ہے، اور وہ پہلی سزا بھی بھگتے گا، نئے کیسز میں بھی سزائیں ہوں گی، اس کے خلاف تو کافی سارے کیسز ابھی پینڈنگ ہیں، تو کہ اس کے ساتھ کس نے ڈیل کرنی ہے؟ اور کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی عدالت اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی، کیونکہ عوام سامنے آ جائے گی، عوام کا سامنا کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے بہت زور لگایا، نواز شریف نے محمد زبیر کے ذریعے، شہباز شریف کے ذریعے جتنا پاؤں پکڑ سکتے تھے، وہی بات ہے کہ پالش پکڑ کے وہ کھڑے رہے کہ کہیں ان کو جوتا مل جائے اور وہ اس کو پالش کریں، لیکن جب ان کو نہیں ملا تو اب وہی اپنی پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے نواز شریف نے سعودی حکام سے ملاقات کی ہے، اور سعودی حکام کے مشیر علی عواد العیسری کے ساتھ ملاقات کی ہے نواز شریف نے۔ علی عواد ایسری ان دونوں سعودی عالمی امور سے متعلق حکومت کے مشیر ہیں، انٹرنیشنل بین الاقوامی امور سے متعلق حکومت کے مشیر ہیں، جبکہ یہ سابق سعودی سفیر ہیں پاکستان میں، اور وہ پاکستان میں سعودی سفیر کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق سعودی سفیر نے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے لندن میں ان کی رہائش گاہ کے حوالے سے، جہاں پر جو ذرائع یہ کہتے ہیں
کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے گلے شکوے کیے ہیں نواز شریف نے عمران خان کی چغلیاں لگائی ہیں، عمران خان کی شکایتیں کی ہیں سعودی سفیر سے۔ دوسری طرف جو نواز شریف اور ان کا جو معاملہ ہے اور جس طریقے سے نواز شریف کو بیرون ملک اب ان کا جو بے دخل کیا جا رہا ہے اور ان کی جو بے دخلی کا معاملہ ہے، اس کے بعد اگلی جو آپشن ہے وہ سعودی عرب تیار کرنے کے لیے اور سعودی عرب سے رحم کی اپیل کی ہے نواز شریف نے کہ مجھے دوبارہ پناہ دی جائے سعودی عرب میں، تاکہ میں سعودی عرب میں بیٹھ کر پھر اپنے جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کر سکوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو معاملہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا، انہوں نے پچھلے دنوں کئی صنعتی اور کاروباری شخصیات سے ملاقات کی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ مختلف کاروبار میں منسلک ہیں، اور سعودی عرب اور نواز شریف کے درمیان وہی ثالث بنے تھے، اور اس وجہ سے جو بین الاقوامی جو امور کے مشیر ہیں سعودی عرب حکومت کے، انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی اور نواز شریف نے کہا ہے کہ یا جو برطانوی حکام کے ساتھ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے میرا ویزا یہاں پر ایکسٹینڈ کروایا جائے، یا مجھے پناہ دی جائے سعودی عرب میں۔ اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ سعودی جو اتھارٹیز ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اپنی نہیں بگاڑنا چاہتے، اور وہ نواز شریف کو پناہ نہیں دینا چاہتے، لیکن وہ کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ درمیانی راستہ یہ ہے کہ وہ ان کو کسی اور ملک میں ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ پرانے تعلقات ہیں، اور جتنا ملک کو لوٹ کر ان 3-4 ممالک کو فائدہ پہنچایا ہے نواز شریف نے، تو وہ اس کا احسان تو ضرور چکائیں گے۔ اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیسا سر پھرا نہ ہو پاکستان کا حکمران، بلکہ شریف خاندان جیسا شریف آدمی ہو جو سعودی حکام کی صحیح غلامی کرے۔ اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدقسمتی ہوگی اگر سعودی حکام اب بھی اس کو پناہ دیتے ہیں، لیکن ان حالات میں اور ان دنوں میں ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ اس اہم ملاقات کے پیچھے جو کہانی ہے وہ جلد ہی سامنے آ جائے گی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔